چل رہا ہے، آج اس کی ایک اہم پیشی تھی۔ اہم اس لیے تھی کہ یہ پہلی پیشی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تازہ ترین فیصلہ آیا ہے، جو ہمیں موصول ہوا ہے 14 تاریخ کو۔ فیصلے کی تاریخ 1 اپریل ہے، اور یہ فیصلہ اس ریٹ پٹیشن پہ آیا ہے جو میں نے نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے میرے خلاف دائر کی تھی، اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ اکبر ایس بابر کو کیس سے الگ کیا جائے، اور دستاویزات جو یہ جمع کرا رہے ہیں یہ اکبر ایس بابر سے خفیہ رکھے جائیں۔ تو نہ صرف ان کی یہ ریٹ پٹیشن ڈسمس ہو گئی اسلام آباد، معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ساتھ ہی انہوں نے یہ ڈائریکشن بھی دی کہ اب اس کیس کا فیصلہ 30 دنوں میں ہر حال میں ہونا چاہیے۔ تو یہ انتہائی خوش آئین فیصلہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ انشاءاللہ اب اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دے گا۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے، کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی جماعت کی پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے، یعنی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے، جس کے ہم نے ثبوت دیے ہیں کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے، اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ بھارتی شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے۔ تو انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جماعت کی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، تو اس کے نہ صرف اثرات جماعت پہ پڑیں گے بلکہ اس کے چیئرمین پہ بھی پڑیں گے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ تو جہاں یہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ معاملہ صرف فنڈز کو کنفسکیٹ کرنے کے لیے ہے، کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے فنڈز کنفسکیٹ ہوں گے، اس کے محرکات اس سے کہیں آگے ہیں اور کہیں زیادہ سنجیدہ ہیں اور سیریس ہیں۔ ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اب دوبارہ جب دیکھا کہ اس کیس کو حتمی انجام تک پہنچ رہا ہے اور فیصلہ آنے والا ہے، تو عمران خان نے اب یہ مانترا شروع کر دی ہے کہ مجھے سیاست سے الگ کیا جا رہا ہے، یا پھر منصفوں کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان نے اس منصف کو خود نامزد کیا تھا۔ میں دوبارہ کہہ دوں، جس منصف پہ یہ آج شکوک و شبہات کر رہے ہیں، اس کو عمران خان نے خود نامزد کیا تھا۔ عمران خان نے خود وانا میں جا کے کہا تھا کہ اب جو الیکشن کمیشن ہے، یعنی موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس سے ہم پوری طرح مطمئن ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ اب دوبارہ اسی الیکشن کمیشن اور ان پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے میری ذاتی رائے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو فیشسٹ ٹینڈنسیز اٹھ رہی ہیں، فیشزم کا جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ فیصلہ بھی میری مرضی کا، منصف بھی میری مرضی کا، قانون بھی میری مرضی کا، میں جب چاہوں قانون کو توڑوں، میں جب چاہوں آئین کو توڑوں، میں جب چاہوں جو کرنا چاہوں اس کے میری مرضی، میرا فیصلہ ہے وہ حتمی ہے۔ یہ انتہائی نشانی ہے فیشزم کی۔ آج معاشرے کو اور ہم سب کو سب سے پہلے اس فیشزم کا یہ جو ٹینڈنسی اٹھ رہی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے نکالنا ہے۔ یہ فیشزم پاکستان کو تباہ کر دے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیمپین چلی ہے اداروں کے خلاف، یہ جو کیمپین چلی ہے مسلح افواج کے خلاف، یہ ہے اصلی سازش، یہ اصلی وہ سازش پاکستان کے خلاف کہ جس میں آپ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں بشمول پاکستان فوج، اس کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں۔ یہ سب سے بڑی سازش ہے، اور یہ سازش ان لوگوں کی ہے جو اس قسم کی حکومتوں کو لے کے آئے تھے، جو اس قسم کی سیاسی جماعت کو فنڈ کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، اس کی میں بارہا 7 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قومی اداروں کو اس وقت انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا،
کہ یہ غیر قانونی فنڈنگ کیوں آئی, یہ غیر ملکیوں نے کیوں فنڈنگ کی, یہ بھارتیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کیوں فنڈنگ کی. اس کا ایک مقصد تھا. اور یاد رکھیے, جس دن پاکستان میں پاکستانی عوام اور پاکستانی ادارے اور پاکستانی فوج آمنے سامنے ہو گئے تو تباہی پھر دور نہیں ہے. اور یہ وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا ہوا, یہ جو سوشل میڈیا پہ کیمپین ہوئی, یہ وہ سازش پاکستان کے خلاف. جہاں تک عمران خان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ کبھی بھی نہ چاہتا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو, کیونکہ عمران خان کی حکومت تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہی تھی. پاکستان کے آئینی اداروں پہ حملہ کیا, آئین پہ حملہ کیا, معیشت تباہ کی, غربت بڑھائی, لوگوں کو بے روزگار کیا. تو اس سے بہترین حکومت اور کون سی ہو سکتی ہے جو ملک کو تباہی اور بربادی کا سبب بنے. تو یہ جو کہتے ہیں سازش اس وقت ہوئی تھی جب ان کو لایا گیا, سازش اس وقت ہوئی تھی جب جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا. اب ان کو جمہوری طریقے سے اگر اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. جو یہ کر رہے ہیں, مثلاً جو ابھی آپ تازہ ترین سن رہے ہیں کہ آئینی عہدیدار اپنے آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جب آپ حلف لیتے ہیں آئین کا تو آپ عمران خان کا حلف نہیں لیتے, آپ پاکستان کا حلف لیتے ہیں. آپ کی وفاداری پاکستان سے ہونی چاہیے, آپ کی وفاداری آئین سے ہونی چاہیے, آپ کی وفاداری اس قانون سے ہونی چاہیے اس ملک کے. جبکہ آپ ذاتی وفاداریاں جب نبھاتے ہیں تو آئینی ادارے تباہ ہوتے تھے, جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. چاہے وہ ہمارے صدر کی طرف سے جو معاملات ہیں جس طرح وہ انکار کر رہے ہیں, یا پنجاب میں جو ہو رہا ہے. ہاں, آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ووٹنگ ہار کے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ کے ایک اچھی خوبصورت تقریر کرتے. یہ ہے جمہوریت. برطانیہ کی مثالیں دینے والا پچھلے 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم بدلے ہیں برطانیہ کے, اور وہ اپنی سیاسی جماعت نے خود بدلے ہیں. تو کیا وہاں پہ دھرنے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں پہ رات 12 بجے تک ووٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ کیا وہاں آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں ٹرانسفر آف پاور میں؟ آپ مثالیں تو مغرب کی دیتے تھے, اور آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ تو مغرب کا جمہوریت اس اصولوں پہ نہیں ہے. یہ وہ معاملہ. میں دوبارہ یہ آپ سے کہہ دوں کہ ہمیں پاکستان کو فیشزم سے بچانا ہے. پچھلا جو دور تھا اس میں میڈیا پہ قطغنیں لگی, میڈیا کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی. یہ انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ سچائی کو چوک کرنے کا منصوبہ تھا. اور یہ جو اقتدار کی جنگ تھی, اس اقتدار کی جنگ کو یہ آگے لینا چاہتے تھے کہ جو مرضی ہو جائے, ہمارے خلاف ہماری اکثریت ختم ہو جائے, عوام ہماری اکثریت سے ہاتھ دھو بیٹھے, لیکن ہم نے اقتدار میں رہنا ہے. اس کو فیشزم کہتے ہیں اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.